دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 29 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی ماہ ربیع الاول کے آخری جمعۃ المبارک کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے، گھر کے کونے کونوں سے غریبی کا، تنگ دستی کا خاتمہ کر دیتی ہے، آپ کے جسم سے تمام بیماریاں ریشے ریشے سے نکال دیتی ہے۔ اللہ والوں، آپ کی دکانوں پر اگر گاہک نہیں آ رہے، اس خاص تسبیح کو پڑھیں، کیونکہ ماہ ربیع الاول کا یہ آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مہینہ جسے ربیع الاول کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کا یہ آخری دن ہے اور آخری جمعۃ المبارک ہے۔ آج جو بندہ بھی اللہ رب العزت کا دوست بننا چاہتا ہے، اللہ پاک کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھے، انشاءاللہ بلندیوں تک پہنچ جائے گا۔ اور یہ اللہ پاک کے دوست کی شان بھی ہوتی ہے کہ وہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر دعا کو قبول و منظور فرما دیتا ہے۔ آپ کو جو ساری عمر نہیں مل سکتا، وہ آج یہ خاص تسبیح پڑھتے ہی مل جائے گا۔ انشاءاللہ پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ خاص تسبیح پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت ہی خاص ہے، بہت ہی فضیلت والا ہے، اور یہ آج کا دن بھی ہے۔ جو ابھی تک اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہا ہے، وہ آج ماہ ربیع الاول کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ اللہ والوں، یہ دن بہت قبولیت کا ہے، یہ دن بہت فضیلت والا ہے، یہ دن بہت برکت والا ہے۔ آج اللہ پاک سے اگر 1 لاکھ مانگو گے، اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اللہ والوں، یہ ماہ ربیع الاول کا 5واں جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ والوں، ایک مہینے میں 5 جمعے آنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور ایسا 10-20 سالوں میں ایک بار ہی ہوتا ہے، اور یہ آج آپ لوگوں کو مہینہ اور یہ دن ملا ہے۔ اللہ والوں، پھر 1 سال بعد ہی آپ کو یہ موقع ملے گا۔ اگر آپ لوگ آج ماہ ربیع الاول کے 5ویں جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لیں گے، اللہ پاک آپ کو رحمتوں برکتوں سے نوازے گا، آپ کی تمام دکھ درد تکلیفوں سے نجات دے دے گا۔ اللہ والوں، آپ کو کامیابیوں تک لے جائے گا، آپ کو بلندیوں تک لے جائے گا۔ اگر آپ لوگ حسد اور جادو جنات کی لپیٹ میں ہیں، اگر آپ لوگ نظر بد ہو گئی ہے، یا پھر کسی نے جادو یا جنات کروا دیے ہیں، آج کل تو یہ بہت ہی عام چیز ہے۔ ہر دوسرا بندہ اپنے دوسرے دوست سے، کیا بھائی بھائی آپس میں ایک دوسرے سے جلن کرتے ہیں، کوئی کسی کو کامیاب دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اگر آپ لوگوں کا پہلے کاروبار صحیح چلتا تھا، پہلے آپ لوگوں کا گھر کا گزارا بہترین ہو جاتا تھا، لیکن اب آپ بغیر ادھار لیے اپنے مہینے کا گزارا کر ہی نہیں سکتے، تو پھر آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو اتنا نوازے گا، غیب سے نوازے گا، اور ایسا ایسا نوازے گا آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، روزے رکھا کریں، غریبوں کی مدد کیا کریں، اپنے رشتہ داروں کی مدد کیا کریں، اپنے گھر والوں کی مدد کیا کریں، اپنے گھر والوں پر شفقت کیا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے کوئی تحفے تحائف لے کر جائے کریں۔ اللہ والوں، صدقہ کرنا تو بہت خاص ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک احادیث کا مفہوم ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے بھی اس مہینے کے آخری دن یہ خاص صدقہ اور یہ خاص تسبیح لازمی پڑھنی ہے۔
अल्लाह वालों, हम सबको चाहिए कि हम इस महीने में आज जो आखिरी दिन है, रबीउल अव्वल की 29 तारीख है और आज आखिरी जुमातुल मुबारक का दिन है, और ये जुमातुल मुबारक आपको एक साल बाद ही मिलेगा। बहुत सारे जुमा आएंगे लेकिन रबीउल अव्वल का आखिरी जुमा एक बार ही आता है। अल्लाह वालों, आज आप लोग अगर अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई जिंदगी का आगाज चाहते हैं और एक ऐसी जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं जिस जिंदगी में हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर हो जाए, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज आप लोगों ने माह रबीउल अव्वल की 29 तारीख आखिरी जुमातुल मुबारक के दिन ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना है। आज मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओं से गुजारिश है कि माह रबीउल अव्वल की 29 तारीख आखिरी जुमातुल मुबारक के दिन ये एक तस्बीह पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक के घर जाकर बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता, माह रबीउल अव्वल की 29 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक का दिन बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं, ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज माह रबीउल अव्वल की 29 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक को लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर माह रबीउल अव्वल की 29 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन ये तस्बीह पढ़ ली तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकालकर माह रबीउल अव्वल की 29 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप माह रबीउल अव्वल की आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन जो भी वजीफा पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जुम्मा आप लोग दुरूद पाक अरसाल करते हैं, तो आप लोग वो करें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये 2 मिनट का वजीफा आप लोगों ने लाजमी करना है। ऐसे भी जुम्मतुल मुबारक के दिन दुरूद पाक पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलत है, तो आप लोगों ने रोजे जुमा कम से कम 100 बार तो नबी करीम रऊफुर रहीम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। अल्लाह वालों, आज का दिन, आज की घड़ियां बहुत ही ज्यादा मोतबर हैं। अगर आज आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से करेंगे, अल्लाह पाक आपके ऊपर सलामती, रहमत नाजिल व नुज़ूल फरमाएगा। अल्लाह वालों, ये अमल करने का कुछ तरीक़ेकार है, कुछ तरतीब है, जरा उनको मुलाहिज़ा करें। आप लोगों ने लाजमी पहले इस्तग़फ़ार करना है, पहले आप लोग इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आप लोग तौबा करें। जितनी ज्यादा तौबा करेंगे अल्लाह पाक उतनी ज्यादा आप लोगों के गुनाहों को माफ भी करेगा और आपको कामयाबियों की तरफ ले जाएगा। एक बार अल्लाह पाक आपसे राजी हो गया, यकीन करें दिन दुगनी रात चौगुनी आप लोग तरक्कियां करेंगे। जो मेरी बहनें अपने ससुराल में ताने सुनती हैं, जो बेहद परेशान हैं, वो आज माह रबीउल अव्वल की 29 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन ये खास तस्बीह लाजमी पढ़ लीजिएगा। ये अमल, ये वजीफा इतना खास है कि जब बंदा इस अमल, इस वजीफे को पढ़ना शुरू करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर सलामती और रहमत नाजिल फरमाता है। अल्लाह वालों, ये अमल आप लोग खुद भी करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें, सवाब की नीयत से लाजमी शेयर करें, ताकि इस कार्य खैर में आपका हिस्सा शामिल हो सके। अल्लाह वालों, अब आप लोगों ने इस अमल को करना किस तरीके से है, जरा इसकी तरतीब पर मुलाहिजा करें। पहले आप लोगों ने इस्तग़फ़ार कर लिया, उसके बाद फिर आप लोगों के पास पूरा दिन मौजूद है, सुबह दोपहर शाम रात, जब आपको वक्त मिले, जब आपको मौका मिले, आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। जुम्मतुल मुबारक की नमाज के बाद पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है, या फिर असर की नमाज के बाद पढ़ें, क्योंकि रिवायात में आता है असर की नमाज के बाद का जो वक्त होता है वो कबूलियत का होता है। उस वक्त में एक घड़ी ऐसी लाजमी होती है जिसमें आपकी हर दुआ कबूल लाजमी होती है। जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई परेशान रहते हैं, जो तंगदस्त रहते हैं,
جن کا کاروبار چلنے کا نام نہیں لیتا، جن کے اوپر جادو جنات کے اثرات ہو گئے ہیں، کسی نے بندش کروا دی ہے، آج اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ لوگ خود اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے اپنی قسمت کے بند تالوں کو کھلتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ والوں، وہ رب جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ہم لوگوں کو مانگنا نہیں آتا، آج اگر ہم لوگوں کو مانگنا آ جائے تو یقین کریں ہم لوگ کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں گے، ہم لوگ اس طرح سے کامیاب ہوں گے کہ دوبارہ کبھی ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل بہت خاص ہے اور یہ وظیفہ یقین کریں بہت ہی ضعیف بزرگ مدینہ منورہ کے ہیں، انہوں نے یہ عمل بتایا تھا۔ میں بھی اس عمل کو پڑھتا ہوں اور آپ لوگوں نے بھی اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الاول کی 29 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آج جس مقصد کو بھی لے کر بیٹھیں گے اللہ رب العزت آپ کے تمام مقصدوں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ لوگوں نے فوری طور پر خاص مقصد کی نیت کریں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہے، یہ میرے رب کی وہ صفت ہے جو کہ یا قہار بھی ہے اور یا جبار بھی۔ یا قہارو کا مطلب ایک قہر ڈھانے والے، یہ جو اللہ رب العزت کی صفت ہے یا قہارو، یہ ہم لوگوں کے لیے قہار نہیں ہے، ہم لوگوں کے لیے یہ صفت بھی رحمت ہے۔ لیکن جو یہود و نصارہ ہیں ان لوگوں کے لیے رب ذوالجلال کی یہ صفت یا قہار قہر والی ہے، یعنی اس کا مطلب ایک قہر ڈھانے والے۔ تو اللہ والوں، آپ کی جتنی بھی بڑی سے بڑی بندشیں ہوں گی، جتنے بھی آپ کے اوپر جادو جنات کے اثرات ہوں گے، جب آپ لوگ اللہ رب العزت کی یہ دو پاکیزہ صفت یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، جب ان دونوں کو یا قہارو یا جبارو کو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے اور ایک شمار کریں گے تو اللہ والوں، اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پانی کے اوپر دم کر کے پانی کو پی لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے جسم کے ریشے ریشے کے اندر سے بیماریوں کو زائل کر دے گا، بیماریاں چیخے مارتے ہوئے آپ کے جسم سے باہر نکل جائیں گی۔ یہ اس بابرکت صفت کا کرامت ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی یہ دو صفتیں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا قہارو یا جبارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح، ایک مکمل تسبیح آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کی پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، جب بندہ یا قہارو یا جبارو کا اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی زبان کو اخلاق سے پر کر دیتا ہے، اور جب وہ اس وظیفے کو پانی پر دم کر کے پڑھتا ہے اور اس پانی کو خود پی لے یا پھر کسی بیمار کو پلا دے، اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں۔ آپ لوگوں نے پانی کے گلاس کے اوپر 100 مرتبہ یا قہارو یا جبارو ان دونوں ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔
اللہ والوں جب پہلے نمبر پہ یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی خاص سورت ہے۔ اس سورت کو ام القطاب، سورۃ الشفا، سورۃ القافیہ، سورۃ الرافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے، اور یہ میرے رب کی لاڈلی سورت ہے۔ آپ لوگ کس طریقے سے پڑھیں گے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دوستو یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ جس کی تلقین اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو پانی کے گلاس پر دم کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کریں، اور پانی کا گلاس خود بھی پی لیں یا بیمار کو پلا دیں، اس کی دوائی پر دم کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک شفا عطا کرے گا۔ ضدی اولاد ہے اور وہ ضد بہت کرتی ہے، آپ لوگ اس کو پلا دیں، بگڑے ہوئے شور کو پلا دیں، تمام کے تمام افراد انشاءاللہ تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پلا دیں۔ انشاءاللہ ہر کوئی آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی عزت کرے گا، آپ کا احترام کرے گا۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے دوران دل ہی دل میں اللہ کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ اللہ سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر مطلق ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوستو سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ گھبرا جائیں گے، 41 بار پڑھنے میں تو بہت وقت لگے گا۔ کوئی بہت وقت نہیں لگے گا، آپ پڑھنے تو بیٹھیں، یقین کریں اتنی زیادہ لطف آپ کو ملے گا، اور آپ کی زندگیوں میں جب آسانی ہوگی آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ آپ لوگ سورۃ الفاتحہ کو 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں۔ یہ سورت بہت خاص ہے، لوگ تو اس سورت کے عامل بننے کے لیے اس کو 6 ہزار بار پڑھتے ہیں۔ سوچیں کہ یہ سورت ایسی سورت ہے جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ سوچیں یہ امت محمدی کے لیے کتنی زیادہ بہترین اور کرامت صورت ہے۔ اس صورت کے تحت ایک حدیث جو مسلم شریف کے اندر وارد ہوئی وہ آپ کے گوش گزار کروں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج کے سفر پر گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک فرشتہ آیا، اور حضرت جبریل امین نے بتایا میں نے اس فرشتے کو نہ پہلے دیکھا نہ میں نے بعد میں دیکھا، اور اس نے یہ بات بتائی کہ سورۃ الفاتحہ آپ کی امت کو ملی ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کی نظیر نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل، نہ قرآن مجید، کسی بھی جو ہے کتاب میں، آسمانی کتاب میں کوئی اس کی نظیر نہیں آئی، اور اس کے مقابلے کی، اس کی فضیلت کے برابر کی قرآن پاک میں دوسری کوئی اور سورت نہیں۔ اور یہ سورت جب نازل ہوئی شیطان چیخ مار کے رویا تھا۔ شیطان 3 موقعوں پر چیخ مار کے رویا۔ پہلا جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور دوسرا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تیسرا جب سورۃ الفاتحہ شریف نازل ہوئی تو وہ چیخ مار کے رویا تھا، کیونکہ امت محمدی کے لیے یہ سورت بہت خاص ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو 41 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، بسم اللہ کے ساتھ، تسمیہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور آخر میں آمین بھی پڑھیں گے، اور اتنی آواز سے پڑھیے گا کہ آپ لوگ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو پڑھا، دوسرے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ پڑھا، تیسرے نمبر پہ آپ لوگ سورۃ التوحید پڑھیں گے۔ یعنی سورۃ التوحید سورۃ الاخلاص کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورت بھی بہت ہی باکرامت
اور یقین کریں یہ ایسی صورت ہے جو رب کی طرف اس کی نسبت ہے۔ سوچیں کتنی زیادہ پاکیزہ اور طاہر صورت ہوگی جس کی نسبت رب کی طرف ہے، جو رب کی وحدانیت کو بیان کر رہی ہے، اور یہ چھوٹی صورتوں میں بھی آتی ہے۔ بہت چھوٹی صورت ہے، صرف 4 آیتوں کی ہے۔ کس طریقے سے پڑھا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بہت ہی خاص صورت ہے، اور اس صورت کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ایک بار پڑھو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف 12 بار پڑھنی ہے، صرف 12 بار سورۃ الاخلاص کو آپ نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے پانی پر دم کر دینا ہے۔ جب پانی پہ دم کر دیں، پھر آج کا سب سے آخری عمل، جو آج کا چوتھا عمل ہے، اس کے بغیر وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل کرنا ہے، یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ غیب سے آپ کے لیے اسباب بنائے گا، اور یہ میرے رب کی اتنی پاکیزہ صفت ہے کہ جب بندہ غیب سے اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کرتا ہے تو اللہ پاک غیب سے اسباب بناتے ہیں، اور اس صفت کا نام یا مسبب الاسباب، ایک غیب سے راستے بنانے والے، ایک غیب سے راستے کھولنے والے۔ آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر جب آپ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو میرا رب آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس پانی کو جس پر آپ نے دم کرا وہ خود پی لیں، یا پھر جو بیمار ہے اس کو پلا دیں۔ جس کے لیے چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل بہت زیادہ پاورفل ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک کے اور زیادہ قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ نے استغفار لازمی کرنا ہے۔ استغفار لازمی، اپنے گناہوں کی پہلے توبہ کرنی ہے سچی، اس کے بعد اس وظیفے کو شروع کریے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو، اللہ پاک مجھ سے بھی راضی ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔